اس عید کے اوپر جتنی میں نے پاکستان میں مایوسی دیکھی ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو معاشی حالات ہے. 14 مہینے کے اندر 6% جب ملک بڑھ رہا تھا، اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ آ کے 0 پہ آ گیا. انڈسٹری بند ہو گیا، بے روزگاری ہے. 38% مہنگائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. جب دنیا کے اندر قیمتیں 35% نیچے چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہوئی تھی، جو تیل کی قیمتیں، کموڈٹی، یہ سب 35% نیچے چلا گیا. اور ہمارے ملک میں تاریخی انفلیشن ہم جب چھوڑ کے گئے تھے 12% تھی. تو مایوسی ہے، تو معاشی حالات ایسے. لیکن اصل مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ دبئی میں جو اس ملک کے نامور بڑے بڑے ڈاکو ہیں، وہ سارے مل کے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کا. یہ ہے مایوسی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال ایک دوسرے کی کرپشن قوم کو بتائی. یہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گورنمنٹس گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گروایا کیونکہ ان کی کرپشن کر رہے تھے. ان کی کرپشن کے چرچے پہلی دفعہ ہے، سارے مال پتا چلا. پھر یہ حدیبہ پیپر مل کے اندر آیا کہ شریف خاندان کیسا پیسے ملک سے باہر نکال رہے تھے. دونوں ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لگا رہے تھے. یہ الزام تھے ان پہ. ان کو ہٹایا. جنرل مشرف آئے، انہوں نے ان کی کرپشن بتائی دنیا کو کہ انہوں نے کیسے ملک کو لوٹا اور پھر این آر او دے دیا. 10 سال پھر لوٹا انہوں نے. اب وہ لوگ آج بیٹھ کے جو مجھے لوگوں نے ووٹ دی تھی، ان سے تنگ آ کے وہ آج ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے مایوسی. یہی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چوریاں بتائی ہیں. انہوں نے ہمیں، ہمارے جیسے لوگوں کو بتایا کہ کون سے، یہ جب فلانے ملک میں گئے تو وہاں کون سا زرداری نے کانٹریکٹ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا میمو گیٹ میں اور ڈان لیکس میں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر کے اخباروں کے اندر ان کے چرچے ہیں کرپشن کے. کتابوں کے اندر ان کا بتایا ہوا کہ یہ کیسے دونوں چوری کرتے تھے. یہ آج سارے مل کے بیٹھ کے ملک کی مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے مایوسی آج پاکستان میں. اس لیے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 9 لاکھ آپ کے پروفیشنل جب ملک سے نکل جاتے ہیں، یہ ڈالر سے بھی زیادہ نقصان ہے. جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے وہ زیادہ نقصان ہے. پوچھیں، جب آپ کے ملک کے اندر کوالٹی کے لوگ نہیں رہتے، کدھر سے آپ ملک چلائیں گے؟ جو اگر شوکت خانم بنا پاکستان میں تو کدھر سے آئے تھے؟ سارے پاکستانی باہر کوالیفائڈ لوگ جنہوں نے آ کے شوکت خانم میں کام کیا تھا. 10% چھوڑ کے چلے گئے. اور جب ان کو ریپلیس کیسے کریں گے؟ اگر یہی سعودی عربیہ میں یا دبئی میں بنتا ہے ایک کینسر ہاسپٹل، تو وہ باہر سے لوگوں کو، فورنرز کو لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کے ملک میں ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہم وہ خوش قسمت ملک ہے، ہمارے پاس ہر قسم کے پروفیشنل باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو پاکستان لانا آسان نہیں ہوتا. وہ تب آتے ہیں جب ان کو ملک پہ اعتماد ہوتا ہے. تو جو آج حالات ہیں، یہ اگر 10% شوکت خانم کے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہر جگہ پروفیشنلز جو 9 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، یہ اندازہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو اور ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ